بھارت کے ساحل پر ایک تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایک تجارتی جہاز پر ڈرون اٹیک کیا گیا ہے. یہ ڈرون اٹیک کس نے کیا اور اس ڈرون اٹیک کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ ایک ایسے وقت میں جب اس وقت پوری دنیا اسرائیل اور حماس کی جنگ کو لے کر پریشان ہے اور اس جنگ بندی کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے، دوسری جانب بھارت جو شاید کہ اسرائیل کے پڑوس پر بھی نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ اس کے کوئی اتنے اچھے تعلقات بھی نہیں ہے، اس کا اطاعتی بھی نہیں ہے، اور اس وقت بھارت میں کیوں ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا؟ اور یہ جو جہاز جس کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ کس کا تھا اور اس کو نشانہ بنانے والے کون لوگ تھے، اس پر آج بات کریں گے. نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں. یہ ایک اہم معاملہ آج سامنے آیا. آج بھارت کی ریاست گجرات کے مغربی علاقے مغربی شہر ویروال سے 200 کلومیٹر دور، بھارتی ساحل سے 200 کلومیٹر دور ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ ایک تجارتی جہاز تھا. اس تجارتی جہاز کو اس پر ڈرون اٹیک کیا گیا اور برٹش میری ٹائم کمپنی کے مطابق یہ ایک تجارتی جہاز تھا جس پر ڈرون اٹیک ہوا، اور ڈرون اٹیک ہونے کے بعد جہاز کے کچھ حصوں کو آگ لگ گئی اور اس میں پانی آ گیا. بعد ازاں یہ جو آگ لگی اس کو بجھا دیا گیا. اب معاملہ یہاں پر یہ ضرور پریشان کن ہے کہ یہ جہاز کس کا تھا اور اس کو نشانہ بنانے والے کون لوگ تھے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ جہاز اسرائیل سے منسلک تھا اور اس پر افریقہ کے ایک ملک لائبیریا کا جھنڈا لگا ہوا تھا، اور یہ جو جہاز تھا یہ سعودی عرب سے خام تیل لے کر بھارت جا رہا تھا اور اسے نشانہ بنایا گیا، جس میں کچھ کیمیکل مصنوعات بھی تھی جن کو آگ لگ گئی جب اس پر ڈرون اٹیک کیا گیا. یہ معاملہ اس وقت انتہائی حیران کن ہے کہ بھارت جو اس وقت حماس اور اسرائیل کے پڑوس پر بھی شاید نہیں ہے اور اس کا اس جنگ سے اس سے کوئی براہ راست واسطہ بھی نہیں ہے، بھارت میں اس کو کیوں اٹیک کیا گیا؟ یاد رہے کہ یمنی حوثیوں نے اس وقت ریڈ سی میں کورام مچا رکھا ہے. ریڈ سی انہوں نے مکمل طور پر اس وقت بند کر کے رکھا ہے. امریکہ کی جانب سے ان کے مقابلے کے لیے 10 ممالک کی افواج اکٹھی 10 ممالک کا اتحاد بنا کر ان کی افواج جو ہے تو وہ یمنی حوثیوں کا مقابلہ کریں گی. ابتدائی طور پر 10 تھی اور ابھی یہ اطلاعات ہے کہ 20 ممالک اس میں شامل ہو گئے ہیں. اور لیکن حیران کن چیزیں بھی اس اتحاد میں بھی ہیں کہ جیسے فرانس جو امریکہ کا بہت بڑا اتحادی ہے وہ بھی اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہا، اور دوسری جانب جو آسٹریلیا امریکہ کا بڑا اتحادی ہے وہ بھی اس جنگ میں ساتھ نہیں دے رہا. وہ بھی یہ جو الائنس بنایا جا رہا ہے میری ٹائم الائنس، اس میں امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو بھارت میں جس شپ کو نشانہ بنایا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ یمنی حوثیوں کی جانب سے اس کو اٹیک کیا گیا ہے، اور یمنی حوثیوں کے پاس اس وقت 2500 سے 3000 کلومیٹر تک کی رینج کے بھی ان کے پاس راکٹ ہیں، ان کے پاس جو ہتھیار ہیں، ان کے پاس جو ڈرونز ہیں وہ اتنے دور بھی اٹیک کر سکتے ہیں. اور یہ یمنی حوثیوں نے گزشتہ دنوں یہ کہا بھی تھا کہ اسرائیل کو ہم مکمل طور پر بند کر دیں گے اگر اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ بندی نہیں کرتا، یا غزہ میں جتنے بھی لوگ اس وقت محصور ہیں جن کو خوراک اور ادویات اور دیگر جو اشیاء ضروریہ کی قلت ہے ان تک اگر یہ ساری چیزیں نہیں پہنچنے دیتا تو ہم اسرائیل کی طرف بھی کوئی چیز نہیں پہنچنے دیں گے. اس سے قبل بھی حوثیوں کی جانب سے ریڈ سی پر اسرائیل کی طرف جانے والے مختلف شپس کو اٹیک کیا گیا تھا، جس کے بعد تمام شپنگ کمپنیاں، تمام کارگو سروسز جتنی بھی ریڈ سی کو استعمال کرتی تھی انہوں نے اپنی سروسز معطل کر دی تھی اور عارضی طور پر جو اپنا جو سلسلہ تھا تجارت کا وہ بند کر دیا تھا، جس کے بعد امریکہ نے بھی یمنی حوثیوں سے لڑنے کا اعلان کیا تھا. لیکن یمنی حوثیوں کے پاس اس قدر ایڈوانس ہتھیار ہیں اور اتنے لانگ رینج ان کے پاس ہیں کہ وہ یمن سے ہو کے ظاہر ہے اگر بھارت کے ساحل پر اٹیک کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے عرصے میں یمنی حوثی جو سمندر کے ذریعے ہونے والی جتنی بھی ٹریڈ ہے وہ تو اپنے اس پڑوس پر جتنے بھی شپس ان کے نزدیک سے ان کے جو جتنے بھی میزائلز ہیں ان کی ٹیکنالوجی اس کی رینج میں سے گزریں گے وہ تو اسرائیل کی طرف کسی کو بھی نہیں جانے جائے گی. اور آج انہوں نے یہ پچھلے دنوں انہوں نے دعویٰ کیا تھا، آج انہوں نے اس بات کو حقیقت ثابت کیا اور 2000 کلومیٹر سے زائد کے فاصلے پر انہوں نے ایک شپ کو نشانہ بنایا، اور یہ اتنی ایکوریسی سے اس شپ کو نشانہ بنایا کہ ظاہر ہے یہ اسرائیل کا تھا، ان کے پاس یہ خفیہ معلومات پہلے سے تھی، اور یہ بھی کہ یہ شپ کس طرف جا رہا ہے اور اس کو کیسے انہوں نے ایک پراپر منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے اس پر اٹیک کیا. یہ بڑی حیران کن خبر ہے اور یہ خطرناک بھی ہے
کہ اس جنگ میں نہ صرف اب اسرائیل اور حماس ہیں یا یمنی حوثی اور اسرائیل ہیں، بلکہ اس میں اب یہ آتی دنیا اس جنگ کی لپیٹ میں آنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ یمنی حوثی ارد گرد کے جتنے بھی ان کے پاس سے جتنے بھی گزرگاہیں ہیں، جب ان پر وہ اٹیک شروع کریں گی، اور انہوں نے اس چیز کا یہ عدیہ بھی ظاہر کیا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں ایسا کریں گے، اسرائیل کی طرف کوئی بھی چیز ہم نہیں جانے دیں گے، نہ کسی تجارتی چیز کو جانے دیں گے، نہ کوئی ڈیفنس کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی ہتھیار، کوئی بھی چیز ہم ان کی طرف اسرائیل کی طرف جانے دیں گے۔ اس معاملے پر امریکہ کی جانب سے جو اتحاد بنایا گیا تھا، وہ بھی ابھی اس میں بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں نظر آ رہی۔ اس وقت ریڈ سی میں ان کی فورسز موجود ہے، لیکن یمنی حوثی اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جتنی بھی اتحادی فورسز امریکہ سمیت برطانیہ سمیت جتنے بھی اس وقت وہاں پر نیول فورسز ہیں، وہ صرف یمنی حوثیوں کے جتنے بھی یہ میزائلز ہیں ان کو انٹرسپٹ کر رہی ہیں اور ان کو ہوا میں ہی تباہ کر رہی ہیں۔ لیکن اس ساری جنگ کے دوران ریڈ سی میں جو تجارت ہے وہ معمول پر نہیں آ سکی، اور ابھی تک ریڈ سی پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی تجارتی شپ، کوئی بھی کارگو شپ، کوئی بھی چیز وہاں سے گزر نہیں رہی، اور یہ گزرگاہ مکمل طور پر بند ہے۔